دوستو، آج جب سوشل میڈیا پر گاڈ کے ایگزسٹنس یعنی خدا کے وجود کی بحث وائرل ہے، دو طبقہ آمنے سامنے ہیں۔ ایک وجود کے حق میں کھڑا ہے تو دوسرا طبقہ اس کی مخالفت میں دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ ایسے میں ارنسٹ بیکر کی کتاب دی ڈینائل آف ڈیتھ کا ذکر بھی لازم ہے۔ اس کتاب میں بیکر کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا ڈر گاڈ نہیں بلکہ ڈیتھ یعنی موت ہے، اور دھرم، مذہب یا انسانی تہذیب زیادہ تر چیزیں اسی ڈر کی وجہ سے بنائی گئیں۔ اس کتاب میں بیکر بڑی دلیری کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان موت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کیسی کیسی چالیں چلتا ہے۔ اس خوف سے بچنے کے لیے ہم بے ہوشی میں موت کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہنے کا منصوبہ بناتے ہیں، یعنی ایسے کام جن سے لگتا ہے کہ ہم اپنی اس لمیٹڈ لائف سے اوپر اٹھ گئے ہیں اور ہمارا کبھی نہ ختم ہونے والا وجود ہے۔ بیکر ماڈرن دور کی دوڑ پر تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں اور موت کا سامنا بہادری سے کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جیسے مشہور فلسفی سقراط نے کیا۔ لیکن موت کو مکمل طور پر قبول کرنا بہت کم لوگوں کی بات ہے۔ بیکر کو 1974 میں ان کی اس کتاب کے لیے بیسٹ بک کا پرائز ملا، لیکن ان سے تقریباً 200 سال پہلے 1757 میں ڈیوڈ ہیوم، جس نے اپنی مشہور کتاب دی ہسٹری آف ریلیجن مذہب کی تاریخ میں بے باک انداز سے دعویٰ کیا کہ مذہب ڈراتا ہے، اس پر اپنی دلیل پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، ذرا سوچئے، مصر کے راجا نے کیوں پیرامڈ بنائے؟ کیا اسے سچ میں لگتا تھا کہ مرنے کے بعد اس کی روح ان مقبروں سے نکل کر کسی اور دنیا میں چلی جائے گی؟ اس کا تصور یہ تھا کہ مرنے کا مطلب سب کچھ ختم ہو جانا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے سفر کا آغاز ہے۔ اسی طرح کا خیال چین میں تھا۔ وہاں آج بھی اپنے آباء و اجداد کی روحوں کو کھانا اور شراب چڑھایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا یقین ہے کہ مرنے والے کبھی پوری طرح نہیں مرتے، وہ بس یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی وہی ضرورت ہے جسے فلسفی موت کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش مانتے ہیں۔ سب سے ترقی یافتہ اور پاورفل ملک امریکہ میں تو آج بھی لاکھوں لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا صرف 6000 سال پرانی ہے، اور ریلیجیس فیتھ یہ بھی ہے کہ گاڈ نے اسے 6 دن میں بنایا۔ حالانکہ سائنس نے وہیں یہ صاف کر دیا کہ ہمارا پلینٹ اربوں سال پرانا ہے، لیکن ریلیجن نے ایک چیز انسان کو دی، وہ ہے یقین، اور کبھی کبھی انسان سچ سے زیادہ اس یقین کو چنتا ہے جو اسے ذہنی سکون دیتا ہے۔ ہیوم کے فلسفے کی سب سے بڑی بات یہی تھی کہ مذہب انسان کی تخلیق ہے، انسان مذہب کی تخلیق نہیں۔ آگے چل کر وہ اور سخت بیان دیتے ہیں کہ انسان نے ڈر سے گاڈ کریٹ کیا اور پھر گاڈ نے انسانوں کو قید کر لیا۔ انسانوں نے امید بھری نظروں سے اوپر دیکھا اور پیراڈائز یعنی جنت کا تصور کیا، اور پھر اسی کے نام پر جنگیں لڑیں، کیونکہ ریلیجن انسان کی ویکنس کا ثبوت بھی ہے اور اس کی طاقت کا بھی۔ کمزوری اس لیے کہ اس نے سچ کا سامنا نہیں کیا اور کہانیوں کا سہارا لیا۔ طاقت اس لیے کہ ان کہانیوں نے تہذیبوں کو جوڑے رکھا، لاکھوں لوگوں کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ ہیوم کہتے ہیں، اب ذرا ٹھہر کر سوچئے، اگر کل صبح پوری دنیا جاگے اور یہ طے کر لے کہ اب کوئی بھی گاڈ نہیں ہے، کوئی بھی بھگوان نہیں ہے، کوئی سورگ نرک نہیں ہے، تو انسان کی زندگی کیسی ہوگی؟ شاید بہت لوگ خالی پن محسوس کریں گے، کیونکہ ریلیجن صرف آستھا، فیتھ یا یقین نہیں، یہ ہماری ذہنی خوراک بھی ہے۔ جیسے کسی بچے کو سونے کے لیے لوری چاہیے، ویسے ہی انسان کو جینے کے لیے گاڈ کا سہارا چاہیے۔ تو ہیوم اپنی کتاب سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب کی اصلی کہانی گاڈ کی نہیں بلکہ انسان کی ہے۔ یہ کہانی ہے ہمارے ڈر کی، ہماری خواہشوں کی، ہماری سیاست کی اور ہمارے تصور کی۔ گاڈ باہر کہیں آسمان میں نہیں بیٹھا ہے، وہ ہمارے دماغ کے اندر بیٹھا ہے، اور جب تک انسان سوال پوچھتا رہے گا، میں کیوں ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا، تب تک مذہب بھی انسان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ریلیجن انسان کا بنایا ہوا ہے تو کیا ہم کبھی اس سے پوری طرح آزاد ہو پائیں گے، یا پھر ڈر اور یہ امیدیں اتنی گہری ہیں کہ چاہے انسان کتنا بھی آگے کیوں نہ نکل جائے، انسان ہمیشہ کسی نہ کسی گاڈ، بھگوان کو ڈھونڈ ہی لے گا۔ تو دوستو، یہ تھی دی نیچرل ہسٹری آف ریلیجن سے رائٹر کے خیالات، دھرم، ریلیجن اور مذہب کی کہانی، جسے وہ انسان کے ڈر، امید اور خالق کی تلاش کا سفر کہتے ہیں۔
ضروری نہیں کہ ہم ان کی اس تھیوری سے اتفاق کریں یا اسے حق مانیں۔ ہاں، اسے آج کے حالات میں جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ جاوید اختر جیسے ملحد ڈنکے کی چوٹ پر خدا کا انکار کرنے والے کس نظریے سے متاثر ہیں، امپریسڈ ہیں، اور اس نظریے کے مالکوں کی دلیلوں میں کتنا دم ہے۔ دوستو، ہم نے مذہب اور خدا کے تصور کا مغربی فلسفی اور رائٹر کے نظریات آپ کے روبرو پیش کیے۔ ہمارا ارادہ اس تصور کو سمجھنا تھا، نہ کہ نعوذ باللہ مذہب اور خدا پر تنقید کی جسارت تھی۔ کوئی گستاخانہ لفظ استعمال ہوا تو معاف فرمائیں گے۔ یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ اس پر کوئی مشورہ ہو کمنٹ باکس حاضر ہے۔ چلتے چلتے اسی موضوع پہ چچا غالب کا یہ شعر سن لیں۔ نہ کچھ تھا تو خدا تھا، نہ کچھ تھا تو خدا تھا، نہ کچھ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ کچھ تھا تو خدا تھا، نہ کچھ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ خدا کے وجود پہ یقین کرنے والوں کے لیے ایک شعر: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔